بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی یہ تحریر انسانی زندگی، رشتوں، عورت کے کردار، محبت، صبر، کامیابی اور زندگی میں پیش آنے والی مختلف نشانیوں کے بارے میں ہے۔ زندگی میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بہت معمولی محسوس ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت اور سبق چھپا ہوتا ہے۔ کبھی ایک رشتہ انسان کو سکون دیتا ہے اور کبھی وہی رشتہ دل کو گہرا زخم دے جاتا ہے۔ کبھی حالات انسان کو آزماتے ہیں اور کبھی یہی آزمائشیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ اسی طرح عورت کی محبت، اس کی خاموشی، اس کا صبر اور اس کے رویے کا گھر کی زندگی پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے تجربات سے سبق حاصل کرے، اپنے رشتوں کی قدر کرے اور ہر حال میں اللہ تعالی سے اپنا تعلق مضبوط رکھے۔ آج کی اس تحریر میں ایسی ہی بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں جو ہمیں اپنی زندگی، اپنے رشتوں اور اپنے اعمال پر غور کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ اس لیے مضمون کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے ان باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ کی زندگی کے کسی اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلا دے۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو کہاں سے اور کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ جہاں سے بھی، جس ملک سے بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے نام کے ساتھ اپنے ملک اور شہر کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہماری یہ ویڈیو کس ملک میں چل رہی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو سکے کہ دین و ایمان کی گفتگو دنیا کے کس کونے میں ہوتی ہے، اور آپ کو آپ کے نام اور شہر کے ساتھ ہماری ٹیم خصوصاً دعاؤں میں شامل رکھے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی فرماتے ہیں، بے شک دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو زخمی کرتے ہیں۔ عورت کا چپ ہو جانا اس کے رونے سے کہیں زیادہ اثردار ہوتا ہے۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنے ماں سے بھی چھپا لیا کرتی ہے۔ عورت اگر سر ننگا رکھے تو رحمت کے فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ گھر آئے مہمان کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ بھیجو، چاہے ایک گلاس پانی ہی پلاؤ۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور رزق کے ساتھ برکت بھی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت شادی سے پہلے محبت نہیں، شوہر تلاش کرتی ہے، جبکہ شادی کے بعد شوہر نہیں بلکہ اس کی محبت تلاش کرتی ہے۔ جو مرد عورت کے نخرے اٹھاتا ہے، وہ عورت اس مرد کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ جو عورت محبت سے بولے وہ سب کے دلوں کو جیت لیتی ہے۔ جو عورت صبر کرے اس کا شوہر سکون پاتا ہے۔ جس عورت کا دل بڑا ہو اس کے گھر میں خوشحالی رہتی ہے۔ جو عورت اپنے گھر کو سنوارے اس کا شوہر ترقی کرتا ہے۔ جو عورت دل کی صاف ہو اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جو عورت کم بولتی ہے اس کا شوہر کامیاب ہوتا ہے۔ جس عورت کی مسکراہٹ خوبصورت ہوتی ہے اس کا نصیب روشن ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی زندگی میں زیادہ پریشانی ہو اس کے نصیب میں بہت زیادہ دولت اور سکون ہوتا ہے۔ جس عورت کی آنکھوں میں شرم ہو اس کا شوہر عزت دار ہوتا ہے۔ جس عورت کی بات میں مٹھاس ہوتی ہے
اس کا گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ تجربہ کار بتاتے ہیں کہ جس لڑکی کے بازو پر زیادہ بال ہوں تو سمجھ جاؤ کہ وہ لڑکوں کی طرف جلدی مائل نہیں ہوتی۔ عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں تو سمجھ جاؤ کہ ایسی عورت اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتی۔ جو لڑکی جلدی ناراض ہو جاتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس لڑکی کا دل موم کی طرح نرم ہوتا ہے۔ جو لڑکی بار بار اجنبی لوگوں کو بھائی بلائے، ایسی لڑکی مضبوط کردار کی ہوتی ہے۔ جو لڑکی ہر وقت بن سنور کر رہتی ہو تو سمجھ جاؤ کہ ایسی لڑکی صرف اور صرف تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی آپ کے دماغ میں کئی مہینوں یا سالوں سے بغیر بات کیے ہوئے ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہی ہے جس کے پاس آپ کا دل ہے۔ محبت کا تعلق صرف عمر سے نہیں ہوتا۔ من پسند شخص ہر عمر میں خوبصورت لگتا ہے۔ اس مرد سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہوتا جس کو آتا ہے محبت کو پاک رکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اپنی ہر تکلیف اور پریشانی کو دعا میں تبدیل کر دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج اور مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کسی سے بولا گیا جھوٹ۔ پہلے دور میں خون کے رشتے ہوتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں ملتی، بلکہ انسان اپنے انجام اور حوصلوں سے حاصل کرتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس کا بننا طاقتور ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی نشانی ہوتی ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی نشانی ہوتی ہے۔ بہترین لقمن وہی ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آنا نرم دل والے کی نشانی ہوتی ہے۔ تنگ دستی کا آنا بہت جلد دولت مند بننے کی نشانی ہوتی ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ پیر پر چوٹ آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ زندگی میں دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہوتی ہے۔ لمبے بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ بے وجہ پیاس لگنا اچھی صحت کی نشانی ہوتی ہے۔ ضرورت مند کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی فطرت ہوتی ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی پہلی چابی ہوتی ہے۔ سردیوں میں باجرے کی روٹی کھانا جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ چھوٹا سا زخم اگر دیر سے بھرے تو یہ کمزور مدافعتی نظام کی نشانی ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کا ہمیشہ برف کی طرح ٹھنڈا رہنا کمزور دوران خون اور خون کی کمی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ سینے میں ہلکی جلن کو معمولی تیزابیت نہ سمجھیں، یہ دل کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھوں کا کانپنا کمزوری نہیں بلکہ اعصابی تھکان کی نشانی ہو سکتی ہے۔ جلد غصہ آنا جسم میں وٹامن بی کمپلیکس کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ گردن میں کھنچاؤ پریشر ہارمونز بڑھنے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ سوتے وقت ٹانگوں کا پھڑکنا کمزوری کی نشانی ہو سکتا ہے۔ کام کے دوران سانس پھولنا جسم کا وارننگ سسٹم ہے کہ اب رفتار کم کریں اور زیادہ کام نہ کریں۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ پینا جسم کو طاقت دیتا ہے۔ پیٹ کے بائیں حصے میں سوجن کسی بیماری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بھوک نہ لگنا ہمیشہ پیٹ کی خرابی نہیں بلکہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہو سکتی ہے۔
پیشانی پر بل یعنی سلوٹیں پرانا غصہ ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ قابو میں رکھنا: نماز کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، اور جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ جو عورت ہر وقت بالوں میں جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی مات کر دیتی ہے۔ جو عورت نظریں جھکا کر چلتی ہے تو جان لو کہ وہ شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، وہ اللہ سے زیادہ ڈرتی ہے اور ہمیشہ اپنے شوہر کی بات مانتی ہے۔ گھمنڈ کا نشہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جو ایک بار اس نشے میں پڑ جاتا ہے وہ جلدی واپس نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی کی ہر آزمائش میں صبر کرنے، اپنے رشتوں کی قدر کرنے اور ہر حال میں تیری رضا کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں محبت، سکون، خوشحالی اور برکت عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو حسد، غرور، نفرت اور ہر برائی سے پاک فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو کم از کم 10 لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔